السلام علیکم۔ آج ہم جنوبی کوریا کے شہر تیگو میں موجود مشہور پلگونگ پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ پہاڑ اپنی قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ دیگو شہر جنوبی کوریا کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ پہاڑوں کے درمیان کافی پینے کے حوالے سے مشہور یہ شہر سیاحوں کو بہت کچھ دیکھنے کے لیے فراہم کرتا ہے۔ اس شہر کے بالکل شمال میں پلگونگ ماؤنٹین واقع ہے، جو کوریائی زبان میں پلگونسان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جگہ قدرتی ماحول میں ہائیکنگ اور وقت گزارنے کے لیے ایک مشہور جگہ ہے۔ تقریباً ہر موسم میں اس جگہ کی خوبصورتی دیکھنے لائق ہے، لیکن خاص کر خزاں کے موسم میں تو یہ ساری جگہ کسی دلہن کی طرح سجی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہاں پر آ کر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی خزاں کا موسم جو شاعروں میں اتنا مقبول ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا تھا، میری زندگی پہ نہ مسکرا مجھے زندگی کا علم نہیں، میری زندگی پہ نہ مسکرا مجھے زندگی کا علم نہیں، جسے تیرے غم سے ہو واسطہ وہ خزاں بہار سے کم نہیں۔ جنوبی کوریا تقریباً 70% پہاڑوں میں گری ہوئی ہے، جبکہ باقی 30% ہموار زمین ہے۔ انہی پہاڑوں میں سے ایک مشہور پہاڑ پلگونگ بھی ہے۔ پلگونگسان یا پلگونگ پہاڑ تقریباً 1200 میٹر سطح سمندر سے بلندی پہ واقع ہے۔ اگر ہم تاریخی حوالے سے دیکھیں تو 927 میں یہاں کے جنوبی ڈھلوان پہ ایک جنگ جو کہ بیٹل آف گونگ ماؤنٹین کے نام سے مشہور ہے، لڑی گئی تھی۔ پہاڑ کو سر کرنے کے لیے ہائیکنگ کا راستہ بھی موجود ہے، لیکن آج ہم کیبل کار کے ذریعے اوپر جائیں گے تاکہ خزاں کے موسم کے خوبصورت رنگ درختوں کے اوپر سے ہم دیکھ سکیں، یعنی کیبل کار ویو کے ذریعے ہمیں اندازہ ہو کہ کتنی خوبصورت یہ اب ہم ٹکٹ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس ٹکٹ خریدنے کے بعد پھر ہم کیبل کار کے ذریعے جو اپنا مقام ہے ادھر تک پہنچیں گے۔ اندر داخل ہونے پہ یہ کوریا کی کوئی ٹریڈیشنل لباس میں ملبوس ایک مجسمہ انہوں نے یہاں پر وہ کیا ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویلکم کرتا ہے آنے والے سیاحوں کو انہی کے ایک مخصوص ٹریڈیشنل انداز میں جھک کر۔ تو اس کاؤنٹر سے اب ہم ٹکٹ خریدیں گے، اور چونکہ ہم ایک گروپ میں آئے ہوئے ہیں اور دیگو ٹریولز کے ساتھ ہم آئے ہوئے ہیں تو وہ لوگ خود ہمارے لیے ٹکٹ خریدیں گے۔ تو ٹکٹ کے عموماً یہاں پر جو جتنے چارجز ہوتے ہیں وہ باقاعدہ مینشن ہوتے ہیں۔ ون وے ٹرپ بھی آپ کر سکتے ہیں، راؤنڈ وے ٹرپ بھی آپ کر سکتے ہیں، مطلب آنا جانا دونوں۔ اور دوسرا، بچوں کے چارجز علیحدہ ہوتے ہیں، بڑوں کے چارجز علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہ ابھی ہمیں وی آئی پی پاسز دے دیے گئے ہیں، اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم دیگو ٹریولز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں یہ اسپیشل پاسز دیے گئے ہیں۔ اب ہم کیبل کار میں بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائن جو بنی ہوئی ہے، یہ اصل میں ٹیمپریچر یہاں پر چیک کیا جا رہا ہے۔ تو ڈیجیٹل ٹیمپریچر چیکنگ ڈیوائسز جو ہیں وہ یہاں پر انسٹالڈ ہے، اور آٹو پہ آپ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں بس یہ آپ نے یہاں پر نوٹ ڈاؤن کرنا ہوگا، اپنا نام اور نمبر وغیرہ سب یہاں پر درج کر دیتے تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ انفارم کر سکے اور لوگ بھی جو اسی ٹائم پہ آئے تھے، تاکہ پورا ایک پروسیس ہو سکے۔ جی، تو اب ہم کیبل کار میں بیٹھ چکے ہیں، اور کیبل کار تقریباً 1.2 کلومیٹر لمبی لائن ہے اس کی، اور تقریباً 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں اپنے مقام تک پہنچنے میں۔
یہ آپ یہاں سے یہ خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے یہ سب کچھ جو ہے وہ اوپر سے نظر آ رہا ہے، اور شاید کیمرے کی آنکھ آپ کو اتنی ڈیٹیل سے نہ دکھا سکے جتنی جو اللہ نے ہماری آنکھوں میں ایک ہائی ریزولوشن کیمراز فٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو جب آپ واقعی میں یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھتے ہیں تو بے اختیار انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گواہی نکلتی ہے کہ اللہ نے کتنی خوبصورت مناظر جو ہیں تو وہ دنیا میں پیدا کیے ہیں، اور انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ دنیا اللہ نے اس دنیا میں ایسی جگہ بنائی ہیں کہ جو اتنی خوبصورت ہے، انسان کو بالکل اپنے ماحول سے بیگانہ کر دیتے ہیں، تو سوچئے کہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ جی اب ہم اوپر پہنچ چکے ہیں، اور یہاں سے آپ کو بالکل ایک مختلف منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں سے آپ خوبصورت پہاڑوں کے ساتھ ساتھ دیگو شہر کا بھی دور سے نظارہ کر سکتے ہیں، اور یہاں سے ویو پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کچھوے اور خرگوش کا انہوں نے کوئی مجسمہ بنایا ہوا ہے، تو مجھے تو اس کی لاجک سمجھ نہیں آئی کہ اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے یا کس بیس پہ انہوں نے یہ بنایا، لیکن یہ الگ ایسے رہا ہے جیسے یہ خرگوش جو ہیں تو یہ کوئی چندہ مانگ رہا ہے، اور کچھوا جو ہے وہ اس میں سے اپنا حصہ مانگنے کے لیے اس کے پاس آیا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال مجھے اس کی ہسٹری نہیں معلوم کہ اس کی ہسٹری کیا تھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اصل میں ریسٹورنٹ بھی یہاں پر موجود ہے، تو ریسٹورنٹ میں مختلف قسم کے کھانے آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو ذرا کھانوں میں احتیاط کرنا پڑتا ہے، اور ایون اگر آپ نے سبزی وغیرہ بھی کھانی ہوتی ہے تو آپ کو باقاعدہ پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی کس قسم کے کوکنگ آئل میں اس کو پکایا گیا یا کسی حرام چیز کے ساتھ تو اس کو مکس نہیں کیا گیا۔ یہاں پر 3 جگہ سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں۔ ایک کو لو روڈ کہتے ہیں جو بعد میں آئے گی، اور ایک وش راک ہے۔ وش مطلب جہاں پر آپ اپنی خواہش جو ہے وہ ان کے بقول وہاں پر آپ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اور یہاں پر موجود ڈفرینٹ فوٹو زونز جس کی طرف ابھی میں ایک کی طرف جا رہا ہوں، تو یہ یہاں پر سیاحوں کے اٹریکشن کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ جگہ جہاں ابھی میں پہنچا ہوں یہ پلگونگ پہاڑ کی آبزرویٹری سپاٹ ہے، یعنی جہاں سے آپ کھڑے ہو کر خوبصورت منظر بغیر کسی حائل رکاوٹ کے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ایک فوٹو زون بھی ہے۔ تو اس کی سطح سمندر سے تقریباً 820 میٹر بلند ہے، جیسے کہ آپ نے یہ نشان پہ بھی دیکھا ہوگا، تو یہ بھی اصل میں ایک فوٹو زون ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو جہاں پر وش راک ہے، اور یہ پتھر اس حوالے سے مشہور ہے کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں تو وہ اپنی خواہش یہاں پر پوری کرتے ہیں، جیسے مثلاً کسی کی خواہش ہے کہ وہ کسی خاص کالج میں ایڈمیشن کرے، یا اپنی کسی عزیز کی صحت وغیرہ کے لیے کوئی وہ اس کی خواہش ہے کہ وہ جلدی درست ہو، تو یہاں آ کر پہلے وہ خواہش اپنے دل میں لاتے ہیں، پھر اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر ایک سکہ جو ہے وہ چپکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تو وہ چپک جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ وہ خواہش پوری ہوگی۔ الحمدللہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ چاہے کوئی خواہش ہو، چاہے کوئی ضرورت ہو، حاجت ہو، وہ صرف اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے اپنے نظریات ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دل کے شکل میں بنے ہوئے کاغذ اور کچھ تالے بھی لٹکے ہوئے ہیں، اور یہ اصل میں کورین جوڑے یہاں پر آتے ہیں اور اپنے محبت سے متعلق کچھ یادگار جملے لکھ کر یہاں پر لٹکا دیتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ ان کی محبت تب تک قائم رہتی ہے جب تک یہ تالا کھل نہیں جاتا۔
تو کوریا کے کلچر میں یہ بات شامل ہے کہ یہ محبت کے اظہار کے لیے اس قسم کے تالے یا دل کے شکل والے کاغذوں کو ایسی مخصوص جگہوں پہ لا کے وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ لو روڈ ہے، اور یہ بھی کوریا میں جو لوگ آتے ہیں، خصوصاً جوڑے جو آتے ہیں تو کپلز، وہ اس روڈ پہ جانے کے لیے بڑے بےتاب ہوتے ہیں، کیونکہ اصل میں یہاں پر 4 مختلف سپاٹس ہے، پکچر زونز جس کو کہتے ہیں، تو وہاں پر دل بنے ہوئے ہیں اور پیچھے بیک گراؤنڈ بہت خوبصورت ہے۔ تو اس کو اس لیے لو روڈ کہا جاتا ہے کہ آپ اس پر جا کر وہ 4 اسپیسیفک سپاٹس جو ہیں تو اس تک پہنچ کر آپ وہاں پر اپنی پکچرز لے سکتے ہیں۔ یہ اب میں ایک اسپاٹ پہ پہنچا ہوں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہاں پر کچھ اسپاٹس ہے، 3 سے 4 اسپاٹس ہے جہاں پر لوگ آگے پکچرز لیتے ہیں۔ تو یہ ایک اسپاٹ ہے، اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویو کتنا خوبصورت ہے، اور یہ پہاڑ کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، پورا علاقہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہماری واپسی ہے، اور ہم کیبل کار میں ہی واپس جائیں گے۔ تو واپسی میں اگر تو آپ کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے، اور نیچے دیکھتے ہوئے آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، تو پھر کوشش یہ کرے کہ جب آپ کیبل کار میں جا رہے ہوں واپسی میں، تو آپ نیچے نہ دیکھیں، کیونکہ بلندی بہت ہے، تو آپ کو پھر انیزی فیل ہوگا۔ اس لیے سامنے کوشش کریں کہ سامنے کے مناظر کو انجوائے کریں، نیچے نہ دیکھیں۔ لیکن اگر بالفرض آپ کو ڈر نہیں لگتا تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، آپ نیچے کے جو مناظر ہوتے ہیں وہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آ کر ہماری جو آج کی ویڈیو تھی وہ ختم ہونے والی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ کچھ معلومات شاید آپ کو اس سے حاصل ہو جائیں، کوریا کے کلچر کے حوالے سے یا اس جگہ کے حوالے سے۔ آپ لوگ کے جو بھی تاثرات ہیں آپ وہ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی آپ کے ساتھ اس قسم کی انفارمیشن کو یا ایسی جگہوں پہ جا کر آپ کو چیزیں دکھانے میں کامیاب ہو سکوں گا۔ السلام علیکم۔